اکبر بھائی بتائیے گا کہ دوست اکثر پوچھتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتیں، اس کی کیا وجوہات ہیں؟ اور صبح و شام کے اذکار بھی ہم کرتے ہیں لیکن فوائد و ثمرات حاصل نہیں ہوتے ہمیں، تو اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ اچھا، یہ بات صرف نا اذکار کی حد تک نہیں ہے کہ ہم سوچیں کہ ہم صرف نا اذکار کر لیں گے تو ہم جو ہے نا وہ محفوظ ہو جائیں گے۔ یہاں بہت سارے لوگ ہیں جو لمبی لمبی تسبیحاں کرتے ہیں، لمبے چوڑے اذکار کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کے معاملات درست نہیں ہو رہے ہوتے۔ اصل بات یہ ہے کہ ان کی زندگی کے معاملات درست نہیں ہوتے، ان کا دوسرے لوگوں کے ساتھ لین دین کے معاملے، جو باقی لوگوں کی زندگی میں ان کا انٹرفیرنس ہے وہ درست نہیں ہوتا۔ وہ پڑھائیاں اور اذکار تو کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ اپنے جو باقی معاملات ہیں ان کو درست نہیں کر رہے ہوتے، اپنی زندگی کو قرآن و حدیث کے مطابق ٹھیک نہیں کر رہے ہوتے۔ وہ پیسے کے پیچھے اسی طرح بھاگ رہے ہوتے ہیں، اس میں نہیں تمیز کرتے کہ وہ حلال سے آ رہا ہے حرام سے آ رہا ہے۔ وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اسی طرح قطع رحمی اور ظلم سے پیش آ رہے ہوتے ہیں۔ جتنے مرضی آپ اذکار کرتے رہیں، جو مرضی کرتے رہیں آپ، جب تک آپ کے یہ معاملات ساتھ میں درست نہیں ہوں گے تو ان اذکار کا اور ان چیزوں کا وہ فائدہ نہیں ہوگا، ان کا وہ ایفیکٹ نہیں آئے گا۔ اب آپ نے فرض کر لیں حرام کسی کا حق کھایا ہوگا، حرام پیسوں سے پیسے کمائے ہوں گے، آپ اذکار کرتے رہیں، آپ کی تو نماز بھی قبول نہیں ہو رہی، آپ کے اذکار تو بڑی بات کی بات ہے۔ تو یہ چیزیں ساتھ میں میٹر کرتی ہیں۔ اسی طرح آپ کی پوری لائف کا نا ایک وہ ہوتا ہے، ایک پیٹرن ہے کہ آپ نے وہ 24 گھنٹے کس طرح سے گزارنے ہیں کہ آپ کا وہ حصار جو ہے، جو وہ تحفظ کا سلسلہ ہے وہ پورا رہے۔ اب اس کے لیے میں آپ کو چند چیزیں بتاتا ہوں۔ ہم صبح اٹھنے سے لے کے رات سونے تک پوری روٹین دیکھتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا صبح جب اٹھتے تھے اپنا بستر پہ تو پہلے اپنے چہرے پہ ہاتھ پھیرتے تھے، اب یہ ایک سنت ہے۔ اس کے بعد وہ سورۃ آل عمران کا ایک رکوع پڑھتے تھے، آخری رکوع غالباً، اسی طرح لیٹے لیٹے پھر اٹھتے، وضو کرتے، اپنا نماز پڑھتے جو بھی، پھر نماز پڑھ کے اسی جگہ بیٹھے نماز کے اذکار کرتے۔ اب جب ہم اپنے اٹھنے کی روٹین اس طرح سے بنائیں جس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی تھی تو ہمارا پہلا سٹیپ یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے۔ اسی طرح اب فجر کی نماز ہم پڑھتے ہی نہیں، جس کے بارے میں حدیث ہے کہ جس نے فجر کی 2 رکعتیں باجماعت ادا کر لیں، آسمان سے اس کے لیے آواز آتی ہے، اے بندے تو میری پناہ میں آ گئی۔ تو پہلا گیٹ وے جو ہے نا اذکار کے لیے ضروری ہے کہ آپ کی فجر ٹائم پہ ہو۔ جب تک فجر ٹائم پہ نہیں ہوگی، آپ دن میں جتنی مرضی تسبیحیں کرتے رہیں، جو مرضی کرتے رہیں، وہ فائدہ اور وہ ایفیکٹ نہیں ہوگا آپ کو۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے 24 گھنٹے کو اس طرح سے بنائیں جس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا تھا، یا جس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات ہیں۔ ہم اٹھے ہیں، ہم دفتر گئے ہیں، دفتر میں داخل ہونے کی دعا پڑھیں، وہاں پہ لوگوں کو جا کے سلام کریں، خالی دفتر ہے پھر بھی جا کے سلام کریں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ اسی طرح آپ آگے اب چلتے جائیں، بچے ہیں وہ یونیورسٹیاں کالج جاتے ہیں، اسکول جاتے ہیں، تو وہاں پہ وہ ان چیزوں کا دھیان رکھیں جن حدود کا اللہ نے حکم دیا ہوا ہے۔ اذکار کے ساتھ، ان دعاؤں کے ساتھ ساتھ ضروری ہے کہ آپ اپنا پورا دن اپنی آنکھوں کو، اپنے کانوں کو اور اپنی زبان کو برائی سے محفوظ رکھیں، کیونکہ یہ تینوں جگہ ہیں جہاں سے اذکار کا وہ حصار ٹوٹ جاتا ہے، یہیں سے بنتا ہے، یہیں سے آپ کی روحانیت بڑھتی ہے اور یہیں سے روحانیت گرتی ہے۔ ان تینوں چیزوں کی آپ حفاظت کر لیں، نظر کی، کانوں کی اور زبان کی۔ ہوتا یہ ہے کہ ہمارے خاص طور پہ جو دینی طبقے میں ایک رجحان بن گیا بہت زیادہ، اور عام بھی ہمارے یہاں پہ کیجول بیہیویئر کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنی زبان سے بہت سارے لوگوں کو تکلیف دے رہے ہوتے ہیں، اپنے بیہیویئر سے بہت سارے لوگوں کو تکلیف دے رہے ہوتے ہیں۔ اذکار ہم نے کیے ہوئے ہیں، ہم نے نمازیں بھی پڑھی ہوئی ہیں، لیکن کیا ہو رہا ہے، ہم اپنے بھائی کا دل دکھا رہے ہیں، کسی دوسرے بھائی کو چھوڑیں، کسی نان مسلم کا دل دکھا رہے ہیں۔ ہمیں تو اس کی بھی اجازت نہیں ہے، ہمارے اسلام میں تو اس چیز کی اجازت نہیں ہے کہ آپ کسی انسان یا کسی جانور کو بھی آپ جو ہے نا تکلیف نہیں دے سکتے بغیر کسی شرعی ریزن کے۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ اذکار کے ساتھ ساتھ ان معاملات پہ غور کرنا اور ان کو آہستہ آہستہ چینج کرنا، اس سے آپ کے یہ جو مسائل ہیں، بیماریاں ہیں، یہ جو چیزیں ہیں، یہ کنٹرول ہوں گی۔ اگر ہم اپنے اس لائف کی روٹین کو چینج نہیں کریں گے، اپنے زندگی کے مقاصد کو چینج نہیں کریں گے، تو آپ وقتی طور پہ اذکار وغیرہ کرتے رہیں، کرنے اچھی بات ہے، کرنے نہ کرنے سے وہ بھی کرنا بہتر ہے، لیکن وہ اثر اور وہ ایفیکٹ نہیں ملے گا آپ کو جو اذکار سے آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔